دوسرا سوال، خلع کی صورت میں مہر کے علاوہ کیا عورت کو کچھ اور بھی واپس کرنا ہوگا، جیسا کہ سونا وغیرہ جو اس کو تحفہ سسرال والوں نے اسے دیا تھا شادی کے وقت؟ دیکھیں، خلع کے لیے مہر تو دینا جو یہ شرط ہے، جو مہر خاوند اپنی بیوی کو دیتا ہے نکاح کے وقت، چاہے مقدم ہو یا مؤخر ہو، تو خلع کے لیے شرط ہے کہ مہر اسے واپس کرنا ہے. بیوی مہر واپس کرے گی پھر خلع ہوگی. خلع کے بغیر مہر واپس کرنے کے بغیر خلع نہیں ہوتی. اب اگر کوئی اور تحفہ ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں جو بیوی کو سسرال والوں نے دیں یا خاوند نے دی مہر کے علاوہ، کیا وہ واپس کرنا بھی لازم ہے؟ ایک بنیادی بات پہلے سمجھ لیں تاکہ معاملہ آسان ہو جائے. واجب نے بتا دی، شرط بتا دی، مہر ہے. بنیادی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو جو بیان کیا ہے وہ تو دو طریقے سے کیا ہے. جب ایک ساتھ ہوں تو ایک حکم ہے، جب جدا ہو تو پھر اور حکم ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. تیسرا راستہ نہیں ہے. رہن سہن کیسے کرنا ہے آپس میں؟ معروف. معروف ہر عرف اور خیر کو شامل ہے، بھلائی کے سارا معنی اس میں موجود ہے. خیر خواہی، بھلائی کا سارا معنی معروف میں موجود ہے. ما تعارف علیہ الناس فی الخیر معروف ہے. عجب بات یہ ہے، اگر جدا ہونا تو کیسے ہونا ہے؟ جبکہ رہنا ہونا کیا چاہیے؟ وبالوالدین احسانا. جب والدین کے ساتھ بات ہوئی تو کیسے رہنا ہے؟ معروف نہیں فرمایا، احسان. لیکن جب بیوی کی بات آتے پھر احسان نہیں، معروف. عجب ہے کہ نہیں؟ لیکن جب جدائی کی بات ہے تو پھر جدائی کے وقت احسان. بڑے یہ وضاحت کرو پھر واپس آتا ہوں. والدین کو آپ اف کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اف تک نہیں کہہ سکتے. سب سے کم بات جو انسان ناگواری کی کہہ سکتا ہے کسی کے سامنے وہ کیا ہے؟ اف. اس سے کم نہیں ہے، وہ نہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے احسان پرفیکشن کی طرف جاتا ہے. بہترین ترین انداز سے، طریقے سے والدین کے ساتھ اپنے رہن سہن رکھنا ہے. اچھا، بیوی کو اف کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بیوی کو مار سکتے ہیں؟ مار سکتے ہیں، مار سکتے ہیں شریعت حدود کے اندر. نہیں تو جس کو مار سکتے ہیں شریعت حدود کے اندر، احسان واقعی ہوتا ہے؟ احسان تو بلند ترین درجہ ہے نا. تو اس لیے بیوی کے ساتھ معروف کا لفظ ہے، کیونکہ ایک طرف اجازت ہے، ضرورت کے لیے شریعت حدود میں آپ مار بھی سکتے ہیں، جدائی بھی کر سکتے ہیں، بستر بھی الگ کر سکتے ہیں وقتی طور پہ. ٹھیک ہے نا؟ ڈانٹ بھی سکتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ ممکن ہے کہ نہیں؟ غلطی پر آپ، ٹھیک ہے نا، آپ کا حق ہے. اگر نشوز پہ بیوی اتر آئے اور آپ پر آپ کو بڑا سمجھے، آپ کے حقوق، خاوند کے حقوق کی ادائیگی سے دوری اختیار کرے، منع کر دے، انکار کر دے، تو خاوند کا حق ہے یہ طریقہ اپنانا شریعت کے حدود کے اندر. اس لیے احسان یہاں پر ممکن نہیں ہے، تو معروف ہے. جب جدائی کی بات آ رہی ہے تو جدا ہونا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ احسان کے ساتھ. جب احسان کی بات ہے تو احسان دونوں طرف سے ہونا چاہیے. پہلی بات ہے کہ خاوند کے اگر اللہ نے دیا ہے، خیر سے اللہ نوازا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے خیر سے نوازا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دے. بیوی آپ سے خلا ہوتی بیوی کی طرف سے جدائی، طلاق خاوند دیتا ہے، خلا بیوی سے کی طرف سے ہوتی. بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ آپ سے جدا ہونا چاہتی ہے، خلا چاہتی ہے. تو بیوی اگر خلا چاہتی ہے تو آپ کیوں ضرورت سے رکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن وہ مجبور ہے، اس کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ خرچ کر گئی ہے، اب وہ مجبوری میں آپ سے کے ساتھ رہ رہی ہے. تو احسان کہ کیا تقاضا ہے یہاں پہ؟ احسان آپ سے کیا چاہتا ہے کہ اسے معاف کر دے، کہہ دے میں نے مہر جو ہے آپ کو معاف کر دی ہے تاکہ طلاق نہ ہو اور خلا ہو جائے. اور اگر وہ واپس کر سکتی ہے، آپ پھر بھی معاف کرنا چاہتے ہیں، تب بھی اس میں احسان ہے. آپ حق لینا چاہتے ہیں تب بھی اس میں احسان ہے. پتہ ہے آپ کا حق ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے لینے کی. لیکن جو اور تحفے اور تحائف ہے، اگر مہر کا حصہ ہے تو جائز نہیں ہے لینا. اگر مہر کا حصہ تو لینا چاہیے، آپ لے سکتے ہیں. مہر کا حصہ ہے تو آپ لے سکتے ہیں. مہر کا حصہ نہیں ہے اور خاوند اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ اور نہ نفقہ میں نے کیا ہے، اب
میں نے دوسری شادی کرنی ہے, مہر تمہیں میں نے 20,000 دی تھی, اب میں نے 40,000 مہر دینی میرے پاس نہیں ہے, تمہیں طلاق, تم اگر خلا پہ مان جاتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے مجھے جو میں نے آپ کو سونا دیا وہ بھی مجھے چاہیے. لے سکتا ہے, لیکن بہتر کیوں نہ لے, کیونکہ احسان کا زمرے میں شامل نہیں ہوتا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ لے سکتا ہے اس اعتبار سے کیونکہ اس نے خلا لینی ہے اور اس نے بہت ساری چیزیں اس کو دی ہیں چاہے تحفے کے طور پہ, تو اس اعتبار سے لے سکتا ہے کیونکہ خلا بیوی کی طرف سے آ رہی ہے, وہ اسے رکھنا چاہتا ہے. ہاں اگر خاوند کی واقعی غلطی ہے, خاوند کی غلطی ہے, وہ جبر کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تب تو اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ تحفہ طائف لے لے. لیکن اگر غلطی بیوی کی طرف سے ہے اور وہ خود الگ ہونا چاہتی ہے بغیر کسی شرعی عذر یا سبب کے, مجھے تو پسند نہیں ہو, اس نے اس طرح خرچہ کیا ہے, شادی پہ خرچہ کیا ہے, اس نے مہر دی ہے, تحفے طائف دیے ہیں, سارا کچھ کیا ہے, گھر اس نے پورا اس میں خرچ کیا ہے, اب وہ کہتے ہیں مجھے تم پسند نہیں ہو. اب ایسی صورت میں اپنے سارا مال جو دے واپس لے سکتا ہے کہ نہیں؟ لے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے, مہر کا حصہ ہے تو لے سکتا ہے, نہیں ہے غلطی خاوند کی ہے تو نہیں لے سکتا ہے, غلطی بیوی کی ہے وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو پھر اس اعتبار سے وہ لے سکتا ہے. واللہ اعلم. مہر جو کیش مہر ہے سیم اماؤنٹ لینا ہے یا کچھ سیم اماؤنٹ جتنا اس نے دیا اتنا لے لے, ویلیو پھر وہ کیلکولیٹ کرے گا. تمہیں ڈالر دیے تھے تو اب روپے ہیں, اس پہ کیلکولیٹ کرو تو جو اس نے دیا وہی لینا چاہیے, حق رکھتا ہے جو اس نے دیا ہے. جتنے پیسے دیے اتنی ہی. اس میں نے کہا کہ اگر غلطی بیوی کی طرف سے ہے تو ڈیمانڈ زیادہ کر سکتا ہے خاوند, میرا خرچ ہو, میرا خرچ پورا کر دو. وہ مہر سے زیادہ ڈیمانڈ ہے نا, اب میں کہاں سے کروں گا, میرے پاس سے تو خرچ نہیں کہ میں دوبارہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو میں حرام سے بچانا چاہتا ہوں. میں تم نہیں رہنا چاہتے بغیر کسی وجہ کے, کوئی عذر شرعی آپ کے پاس نہیں, کوئی سبب نہیں ہے, تو میں کیسے شادی کروں گا؟ میں اس لیے میں نے تمہیں 20,000 مہر دیے, مجھے 10,000 اور چاہیے. شادی نہیں کر سکتا تو پھر بعد میں اس کا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ کس کا؟ نہیں وہ کر تو سکتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میرا حق مجھے دو تاکہ میں خرچ تو کروں نا شادی پہ. اور تو اس کے پاس ہے, سیلری بھی ہے, گھر بھی چلا سکتا ہے, لیکن ابھی شادی کے لیے تو اماؤنٹ ہونی چاہیے نا آپ کے پاس. آپ نے مہر دینی ہے, آپ نے پھر کھانے کا انتظام کرنا ہے, ولیمہ کا انتظام کرنا ہے, تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے گا؟ ایڈیشنل منی تو ضرورت پڑتی ہے نا اس کی. یہ بات ہے. واللہ اعلم.